جب حصار کلات پر حملے کی کوشش کا کچھ نتیجہ نہ نکلا تو تیمور نے تمام دروں پر جن سے گزر کر قلعے پر پہنچے تھے فوجیں بٹھا دیں اور اس طرح کلات کا محاصرہ شروع کر دیا۔ تیمور خود وہاں سے دوسری طرف روانہ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد قلعے میں وبا پھیلی۔ قلعے والے باہر نکلے اور ان کے باہر نکلتے ہی تیمور کی فوجوں نے حصار فتح کر لیا۔ حصار کے دروازے اور دروازوں تک پہنچنے کے درے آئندہ کے لیے درست کر کے محفوظ کر دیے گئے۔ دوسرا مقام یعنی حصار تکریت دریائے دجلہ کے کنارے ایک بلند پہاڑ تھا۔ دریا اس پہاڑ سے ملا ہوا بہتا تھا۔ یہ ایک خود مختار قوم کا قلعہ تھا جو قلعوں کو بے دریغ لوٹا کرتی تھی۔ تکریت کو پہلے کسی نے فتح نہیں کیا تھا۔ جس وقت تیمور یہاں پہنچا تو قلعے کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ قلعہ ہرگز تیمور کے حوالے نہ کریں گے۔ چنانچہ قلعے میں آنے کے لیے جس قدر دروازے تھے ان کو پتھر اور چونے سے تیغا کرا دیا۔ اب ایک دن برغو کی آواز اور سورن کے نعرے سنائی دیے۔ پہاڑ کے نیچے جس قدر مورچے اور پشتے تھے ان پر تاتاریوں نے قبضہ کر لیا۔ تکریت والوں کو مجبوراً قلعہ بند ہونا پڑا۔ تیمور کے مہندسوں نے فوراً پتھر پھینکے، قلعے یعنی ارادے اور منجنیق تیار کیے اور بڑے بڑے شہتیر زمین میں نصب کر کے ارادوں کو ان پر جمایا۔ اور جب اس نے پتھر پھینکے تو معلوم ہوا کہ قلعے میں پتھر بخوبی پہنچتے ہیں۔ پھر کیا تھا، اتنے پتھر برسائے کہ قلعے میں جس قدر مکانات تھے ان کی چھتیں ایک ایک کر کے بیٹھ گئیں۔ لیکن اس قسم کی غارت گری سے محصوروں کو کچھ زیادہ تردد نہ ہوا۔ حصار کی دیواریں اتنی بلند تھیں کہ ارادوں کے پتھروں سے ان دیواروں کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ تیسری شب کو تیمور کا ایک فوجی سردار سید خواجہ نامی قلعے کے ایک باہر والے برج پر چڑھ گیا اور اس پر قبضہ کر لیا، لیکن قلعے کی فصیل کے قریب قدم نہ جما سکا۔ اونچے شہتیر نصب کر کے ان پر عارضی سائبان ڈالے اور ان سائبانوں کی آڑ میں تاتاری مہندسوں اور سرنگ لگانے والوں نے اپنا اپنا کام شروع کیا۔ نیچے 3 سے پاڑیں باندھ کر فصیل کی جڑ تک پہنچ گئے جو پہاڑ پر قائم تھی۔ اب فصیل کے مختلف حصے تاتاری سپاہ کے مختلف دستوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 72,000 آدمیوں نے چھینیاں اور کٹنیاں بیلچے بیرم لے کر پہاڑ میں دیواروں کو کھودنا شروع کر دیا۔ یہ کام باری باری شبانہ روز جاری رکھا گیا۔ فوج کے ایک دستے نے دیوار کے نیچے پہاڑ میں 20 فٹ کے قریب نقب لگائی۔ جہاں نقب لگا کر بنیاد کو کھوکھلا کرتے تھے وہاں فوراً موٹی موٹی لکڑیوں کے بلے کھڑے کر جاتے تھے تاکہ اوپر سے دیوار نہ گرنے پائے جو انہی کے سہاروں پر تھمی رہے۔ اس نقب زنی نے محصوروں پر بے حد خوف طاری کیا اور انہوں نے امیر تیمور کی خدمت میں پیشکش حاضر کیے کہ یہ مصیبت کسی طرح ٹل جائے۔ تیمور نے کہا کہ قلعے کے سردار حسن نامی کو بذات خود حاضر ہو کر اطاعت قبول کرنی چاہیے۔ قلعے کے سردار نے یہ منظور نہ کیا۔ اب پھر برغو کی مہیب صدائیں اور سورن کا غلغلہ بلند ہوا۔ بنیادیں کھودنے میں جہاں جہاں موٹی موٹی بلوں کے سہارے لگائے تھے ان پر روغن ملا گیا اور ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کر کے اور نقد تیل مٹی ڈال کر ان میں آگ لگا دی۔ جب بلے بلیاں جل گئیں تو دیوار کے اوپر کے حصے جو انہی کے سہارے کھڑے تھے نیچے آن رہے اور اس کے ساتھ ہی قلعے والے جو دیوار کے اوپر کھڑے دشمن کا مقابلہ کرتے تھے وہ بھی باہر کو گرے۔ تاتاری دیواروں کے ڈھیر پر چڑھ کر قلعے والوں پر حملہ کرنے لگے۔ قلعے والوں نے بھی جان توڑ کر مقابلہ کیا۔ تیمور نے جہاں نقب لگانے کے لیے شہتیر و سائبان نصب کرائے تھے ان میں آگ لگانے کا حکم دیا گیا۔ آگ لگتے ہی سارا قلعہ دھوئیں سے اٹ گیا۔ جب دیواروں میں اور بہت سی جگہ نقب لگا کر راستہ کر لیا تو ایسی فوجیں جو وزنی ہتھیار رکھتی تھیں قلعے میں گھس پڑیں۔ تکریت کے لوگ اس نیم برباد قلعے سے نکل کر اس کی پشت پر ایک بلند مقام پر چڑھ گئے۔ تاتاریوں نے پیچھا نہ چھوڑا اور پہنچ کر قلعے کے سردار حسن کو گرفتار کر لیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے نیچے لائے اور تیمور کے سامنے پیش کیا۔ تکریت فتح ہونے پر تیمور کے حکم سے محصوروں کے گروہ میں سپاہی اور رعایا علیحدہ کر دیے گئے۔ رعایا کی جان سلامت رکھی گئی اور سپاہی تاتاریوں میں تقسیم کر دیے گئے جنہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ مقتولوں کے سر کاٹ کر دریا کی مٹی اور پانی سے 2 مینارے چنے گئے اور ان میناروں کے سنگ بنیاد پر لوگوں کی عبرت کے لیے ایک کتبہ اس مضمون کا نصب کیا گیا کہ دیکھو مجرموں اور ظالموں کا کیا انجام ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ موزوں کتبہ یہ ہوتا کہ دیکھو ان کا انجام جو تیمور کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں کیا ہوتا ہے۔
فصیل کا وہ سالم حصہ جس کے پاس نقب لگائی گئی تھی سلامت رکھا گیا، تاکہ دن کے وقت دور دور سے لوگ آ کر تیمور کے کاموں کو دیکھ کر اس کی سطوت اور کلا گیری کی قوت پر گواہی دیں۔ لیکن رات کے وقت یہ صورت نہ ہوتی تھی۔ مشہور تھا کہ اندھیرا ہوتے ہی ان میناروں کی چوٹیوں پر غیبی شعلے چمکتے نظر آیا کرتے تھے، اور صرف جنگل کے وحشی جانوروں کو ہمت ہوتی تھی کہ جھاڑیوں میں چارہ تلاش کرتے ہوئے ان میناروں تک پہنچیں۔ تقریر جس کو تسخیر کرنا غیر ممکن سمجھا جاتا تھا، تیمور کے ہاتھوں 70 دن میں فتح کیا گیا۔ اب تیمور تمام بلاد و شمال، بحر خوارزم اور بحر خزر کے وسیع علاقوں اور ایران کی کوہستانی ولایات اور قفقاز کا مالک ہو گیا۔ خراسان کی بڑی سڑک 2200 میل کی مسافت اس کی قلمرو میں طے کرتی تھی۔ 14 بڑے شہر خراسان میں نیشاپور سے لے کر چین میں المالیک کے شہر تک اسے خراج ادا کرتے تھے۔ لیکن اس سلطنت کے پیدا کرنے میں جانیں بہت تلف ہوئیں۔ نوئینان اور امراء کا جو جتھا ہر وقت پیش رہتا تھا، اب وہ چھٹنے لگا، اور ہم رکاب بھی اب اتنے بہادر نہ رہے جتنے پہلے تھے۔ خطائی بہادر سیروردا کی برف میں جان بحق ہوا تھا۔ شیخ علی بہادر، جس نے سیروردا کی لڑائی میں سب سے پہلے نیام تلوار سے نکالی تھی، ایک ترکمان کے خنجر سے ہلاک ہو چکا تھا۔ امیر زادہ عمر شیخ تیمور کے منجلے فرزند کو قفقاز میں ایک نادان شخص کا تیر کھا کر دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ اسی طرح تیمور کا ایک اور فرزند بھی باپ کے پہلو سے اٹھ چکا تھا۔ اس کو حسن اتفاق سمجھنا چاہیے کہ تیمور ابھی تک موت کے ہاتھوں سے بچا رہا۔ امیر زادہ عمر شیخ کی موت کی خبر جب سنائی گئی تو تیمور نے ضبط سے کام لیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر سمرقند کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ راہ میں شہر سبز آیا۔ یہاں آگ سرائے میں یعنی قصر سپید میں، جس کی تعمیر اب ختم ہو چکی تھی، قیام کیا۔ یہ محل شہر کے قریب ایک سبزہ زار میں تیار کرایا گیا تھا۔ یہاں تیمور نے کچھ دن آرام کیا اور دربار اجلاس کرنا کچھ پسند نہ کیا۔ بڑے لڑکے جہانگیر کا مقبرہ تیار کرایا تھا، اسے دیکھنے گیا اور حکم دیا کہ اس مقبرے کو کچھ بڑھا کر عمر شیخ کو بھی وہیں دفن کیا جائے۔ خیر زمانے میں تیمور بہت خوش رہنے لگا تھا۔ شطرنج کی بساط سامنے رکھے پیروں تک چپ بیٹھے رہنا اسے اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن تدبیریں جو دل میں سوچی تھیں وہ کسی سے نہ کہیں شیخ عمر کے مرنے کے بعد لشکر کشی کا حکم دیا، اور یہ تیمور کی دور دراز کی فوج کشیوں میں پہلی فوج کشی تھی۔